وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور انہی کاموں کی وصیت کی ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں وَيَعْقُوبُ اور یعقوب نے یا بنی اے میرے بیٹوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، وَلَا تَمُوتُنَّ، سو تم لوگ ہرگز نہ مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم لوگ مسلمان ہو، مگر اس حال میں کہ تم لوگ فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ حاضر تھے، کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جس وقت اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کے پاس موت آئی، اذ قال، جس وقت یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جس وقت یعقوب نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، 12 کے 12 بیٹوں نے کہا نعبد، ہم لوگ عبادت کریں گے الہک، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء اجداد کے معبود کی، یعنی آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی، یعنی کون باپ دادا؟ سنو، کون باپ دادا؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم، یعنی ابراہیم کے معبود کی، وَإِسْمَاعِيلَ، یا اور یعنی اسماعیل کے معبود کی، وَإِسْحَاقَ، اور یعنی اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، ایک ہی الہ تھا، ایک ہی الہ تھا، یعنی بیٹوں نے کہا ہم لوگ عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود کی، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی معبود تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے یہ اور ہم اسی کے فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں گے، اور ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم لوگوں سے پوچھا نہ جائے گا، عَمَّا، ان کاموں کے بارے میں، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا كُونُوا هُودًا، تم لوگ یہودی ہو جاؤ، او نصارا، یا تم لوگ نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو تم لوگ ہدایت پر ہو گے۔ انہوں نے کہا تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تم لوگ ہدایت پاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم کی ملت پر یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر میں رہوں گا، بلکہ میں تو ملت ابراہیمی پر رہوں گا، ایک طرف ہو کر، یکسوئی اختیار کر کر، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، ابراہیم شرک کرنے
والوں میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 16 کی آیت نمبر 132 سے 135 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت و ترجمہ کی گئی، اور ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا تذکرہ ہے، اور یہودیت، نصرانیت اور شرک کی ان آیات کریمہ میں تردید کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت، نصرانیت اور شرک سے محفوظ رہنے کی طرف اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے، ان برگزیدہ بندوں میں سے تھے جو نیکی کرنے والے تھے، صالحین نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں انہیں نیک لوگوں میں ان کا شمار فرمایا، اور کیوں نہ فرماتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ جن کی بچپن سے لے کر موت تک کے مراحل اللہ رب العزت کی توحید کی اعلانات، توحید کی دعوت کی طرف دیتے ہوئے گزر گئے، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کے لیے اور ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 80 سال گزار دیے۔ 80 برس آپ نے تبلیغ کی لوگوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس میں آپ کا اگر مقابلہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے باپ سے ہوا تو کیا، لیکن ادب کا لحاظ ہمیشہ ابا جان کو ترغیب دی اور دعوت دی کہ اے ابا یا آبادی آپ شرک نہ کرو، اے میرے ابا جان آپ شرک نہ کرو، آپ شرک سے باز آ جاؤ، آپ ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کے سامنے جھکو۔ پھر برادری کی بات آئی تو انہیں بھی سمجھایا، حتیٰ کہ وقت کے ظالم جابر مشرک بادشاہ نمرود بن کنعان سے بھی ٹکر لے اور ان سے بھی جان کھلائے، لیکن اپنے رب کی طرف سے جو منصب رسالت اور نبوت عطا ہوا، اس کے جو منصب کی ذمہ داری کو نبھانے میں پوری طاقت اپنی صرف کر دی۔ یہ تو تھی ایک دعوت کی بات، لیکن جہاں پر جب قربانی کی بات آئی تو قربانی بھی ایسی تھی کہ اس کی نظیر آج تک دنیا میں نہیں ملی۔ قربانی بھی ایسی کہ بچپن میں بیٹا کو چھوڑنا بڑا صحراؤ ہے، جب جوانی پر پہنچے تو جوانی پر پہنچنے کے بعد ضرور تھی کہ باپ کا ہاتھ بٹاتے، باپ کی خدمت کرتے، اکلوتے بیٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اسے ذبح کرو، تو ذبح کرنے سے دریغ نہ کی، اور جب ذبح کرنے کے لیے بنا کی طرف جا رہے تو شیطان ایک بدگزیدہ انسان کی شکل میں آیا اور آ کر کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے حکم دیا، تو کہنے لگا تیر کاٹ کے طرف اشارہ کیا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے اشارہ کچھ اور ہو، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کا ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ کا مقصد نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے حکم دیا لہذا میں تو ذبح ہی کروں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ ذرا غور تو کریں، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اسے بھی آپ ذبح کرنے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دور ہو جا تیرے ظالم،
اور ہر مرتبہ 7 کنکریاں ماری، جنہیں آپ آج تک حاجی جو ہے انہیں جمرات کو رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جاری رکھتے ہیں کہ کنکری مارنا یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ اگر حاجی کنکری نہ مارے تو اسے قربانی دینی پڑے گی، اس کے دم دینا پڑے گا۔ اگر اس نے کنکری نہ مارے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس قدر عنید ہے کہ وہ جمرات کی رمی نہیں کر سکتا، کنکری نہیں مار سکتا، تو وہ اپنا نائب مقرر کرے گا، تو وہ جا کر اس کی جگہ پر کنکری مارے گا۔ لیکن وہ بھی تب مارے گا جب وہ پہلے اپنی مارے گا، اپنی کنکریاں مارنے کے بعد پھر دوسرے کی طرف سے مارے گا۔ تو 3 جگہ پر اس شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ کو جو ہے آپ کے مقصد سے، آپ کے ارادے سے پھسلانے کی بھرپور کوشش کی، اور تینوں ہی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھر بھی اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ تو وہ جمرات کون سی ہیں؟ جمرات عقبہ، جمرات اولا، جمرات ثانیہ۔ تو یہ 3 جمرات ہیں، وہ ستون ہیں پتھر کے جن پر کنکری ماری جاتی ہے، اور ہر ستون کو 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ہر حاجی پر واجب ہے کنکریاں مارنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کی بات کی طرف دھیان نہ دیا، اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو نیکی اور بدی دونوں میں انسان کے ارادے کا بڑا دخل ہے، انسان کے ارادے کا بڑا دخل ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے نیکی کا تو اللہ رب العزت اسے نیکی تک پہنچا دے، اور میرے نبی کا فرمان ہے اگر وہ نیکی نہ بھی کر سکے تو اللہ رب العزت نیکی کرنے کے جو اس نے نیت کی اور کر نہ سکا تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ جب تک وہ کر نہیں لیتا تو گناہ لکھا نہیں جاتا۔ قربان جب اپنے نبی کی سیرت پر، قربان جب اپنے نبی کی دین پر، کہ کتنا پیارا دین ہے کہ نیکی کا ارادہ کرو کر نہ سکو تو ثواب مل جائے، بدی کا ارادہ کرو گے تو بدی لکھی جائے گی، ورنہ نہیں لکھی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجیے کتنے ایسے بدبخت ہیں، کتنے ایسے محروم لوگ ہیں کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے لیکن سوئے ہوئے، سحری کا اہتمام بھی نہیں کرتے، روزے ہی نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار ہی نہیں کرتے، قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ پورا رمضان یوں ہی گزر جائے گا، پورا رمضان یوں ہی گزر جائے گا، لیکن قرآن کریم کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور دیکھ یوں دکھائی دیتے ہیں کہ یوں سمجھتے ہیں بس دین جو ہے یہ فرض جو ہے صرف انہی لوگوں پر ہے جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، سحری کر رہے، روزے رکھ رہے، افطاری کر رہے، بس یہ چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے، بس انہی پر رمضان کے روزے فرض ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں، یہ تو انہی کا کام ہے۔ ہو جاتے جیسے یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو بہت بڑی ایک بدبختی اور محرومی کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کے مہینے کا نصف روزے گزر گئے اور ابھی تک انہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر فرض کیے اور میرا رب نے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اندازہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو مجھ روزے رکھنے والے کا، مجھے تراویح پڑھنے والے کا کہ تراویح پڑھوں گا تو میرے ہی لیے جنت مزین ہے، منتظر ہے، اگر میں روزے رکھوں گا تو میرے ہی لیے جنت مزین ہے، منتظر ہے، اگر میں سحری افطاری کروں گا تو میری ہی پریشانیاں ختم ہوں گی، میری ہی دعائیں قبول ہوں گی، مجھ سے ہی آفات ختم ہوں گی، اور جو ہے میرے لیے جنت کے راستے ہموار ہو گئے۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ اسی شخص کا ہے جو سحری کرے گا، جو افطاری کرے گا، جو تراویح پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو روزے رکھے گا، اسی کا فائدہ ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مسلمان روزے نہ رکھے، میرے رب کی ذات میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ روزے رکھنے سے میرے رب کی بڑائی بڑھے گی، روزے رکھنے سے میرے رب کی عظمت بڑھے گی، اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس غلط فہمی کو نکال دیں۔
میرا رب جو ہے ہماری نیکیوں سے میرے رب کی کوئی عظمت نہیں بڑھتی، ہمارے توبہ استغفار کرنے سے میرے رب کی کوئی عظمت نہیں بڑھتی، میرے رب کی عظمت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، نہ میرے اس کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے سے بڑائی بڑھتی ہے، نہ ہی نہ کرنے سے بڑائی بیان نہ کرنے سے میرے رب کی عظمت کم ہوتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے جو ہے عظیم و شان ذات ہے اور ہمیشہ ہے، لہذا اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ارادہ کرو کہ روزہ رکھنا ہے تو آپ یہ ارادہ کرو گے تو یہ تمہارا ارادہ تمہیں نیکی تک پہنچائے گا، اور ارادہ کرو گناہ نہیں کرنا تو تمہارا ارادہ یہ نہ کرنا گناہ سے بچنے کا تمہیں گناہ سے تمہاری حفاظت کر دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ارادہ کر لیا کہ بیٹوں کو ذبح کرنا ہے، پھر شیطان نے دیکھا برگزیدہ انسان بن کر آ گئی، بار بار پھسلایا، اچھے منصف پہلو اشارے کی طور پر بیان کیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور اپنے لخت جگر اکلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اکلے تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام پر اپنے قائم رہنے کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو میں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں 2 بیٹوں کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ باقی 3 بیٹے ہیں جن کا تذکرہ تورات میں ملتا ہے، ایک حضرت مدین، دوسرے مدائن اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 3 بیٹوں کا تذکرہ تورات میں ملتا ہے، باقی 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، اپنے 5 بیٹوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی آپ نے کیا کی وصیت فرمائی کہ بیٹا اس پر قائم رہنا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، آپ نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ بیٹا توحید پر قائم رہنا، توحید کے راستے کو کبھی نہ چھوڑنا، شرک سے انہیں محفوظ رہنے کی دعوت دی اور توحید کی انہیں توحید پر جمے رہنے کی پوری طرح دعوت دی، اور یہ فرمایا یا بنی یا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ کون سا دین؟ یہ دین اسلام، توحید کا دین، شرک والا نہیں، توحید کا دین۔ تو فرمایا کہ اس کو چن لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم لوگ اس حال میں نہ مرنا کہ تم شرک کرو، اس حال میں نہیں مرنا، بلکہ مسلمان ہونے کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں کہ تمہیں اپنے رب کی منشا کے مطابق زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ، اس حال میں تمہیں موت آئے، کفر شرک پر تمہیں موت نہ آئے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ اچھا اگلی آیت جو ہے اس کے اندر جو ہے اہل یہود اہل نصرانیوں کی اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، تردید کی، جس میں وہ مبتلا کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور اہل مشرکین نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے۔ لما تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تینوں طرح کے لوگ جھگڑے کر رہے، جو یہودی تھے، تورات کے ماننے والے، تورات پر کے ماننے والے لوگوں کا مذہب یہودیت تھا، انجیل کے ماننے والوں کا مذہب نصرانیت تھا، اور شرک کرنے والے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اب تینوں جھگڑا کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تحاجون فی ابراہیم، تمہارے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ذرا غور تو کرو، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1500 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3500 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر جیوت ہوئے، اور اہل مشرکین یہ بات میں
جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہودی تھے تو یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 1500 سال پہلے گزر گئے اور مذہب بعد میں آ رہا ہے. اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3500 سال پہلے گزر گئے اور نصرانی مذہب انجیل جو ہے اس کا نزول جو ہے 3500 سال بعد ہو رہا ہے. تو مذہب جو ہے پیغمبر کے تشریف آنے کے بعد آتا ہے، نہ یہ کہ پیغمبر جو ہے 1000 سال پہلے گزر جائے اور 1000 سال بعد مذہب قرآن کتاب حاصل ہوگی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو تورات کے زمانے میں تھے، نہ ہی انجیل کے زمانے میں تھے، اور نہ ہی اہل مشرکین عرب کے زمانے میں تھے. تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ ہی مشرکین میں سے. تینوں طرح کے جو ہے لوگوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو سینکڑوں سال پہلے ہی دنیا سے آپ کو اٹھا لیا. تو نبی کریم تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے کہہ رہے ام کنتم، یہودی نصرانی مشرکین، ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، کہ انہوں نے جس وقت کہا لبنی، اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک، تو بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کون تھے؟ اللہ جل جلالہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کون تھے؟ اللہ جل جلالہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کون تھے؟ اللہ جل جلالہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسحاق علیہ السلام ہو یا حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، بس یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معبود اور خدا اور الہ صرف ایک ہی تھا، اور وہ کون تھا؟ اللہ جل جلالہ، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات. تو حضرت بیٹوں نے یہ کہا جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا الہ ہے. تو سب بیٹوں نے یہی کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کرنے والے ہیں، جھکانے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اب یہ امت تھی جو گزری، یہ ایک امت توحید کے جو پیروکار تھے، توحید کے جو ماننے والے تھے، ایک رب کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، یہ سب ایک امت تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اللہ رب العزت کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں. تو فرمایا کہ یہ ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، اور خلق جو گزر چکی. کون سی امت؟ یعقوب علیہ السلام کی. کون سی امت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے کمایا جو ان کے لیے جو بھی نیکیاں کی، اللہ رب العزت اس کا انہیں اجر عطا. اور تم جو کچھ کرو گے تمہیں اس کی سزا ملے گی. اگر تم اعمال حسنہ کرو گے اس کا بدلہ بھی پاؤ گے، اور اگر تم شرک کرو گے، کفر کرو گے، برے برائیاں کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں اس کی سزا دے گی، تمہیں اس کی سزا دے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں. تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم لوگ کرتے ہیں. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تمہارے جو باپ دادا کرتے ہیں. تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کرتے رہے. ہر انسان سے اس کی ذات سے متعلق پوچھا جائے گا. تو بتا کہ تو کیا کرتا ہے، تیرا باپ کیا کرتا رہا، تیرا بیٹا کیا کرتا رہا. ان کے جو وہ کرتے رہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں کہ زنا ایک کرے گناہ تجھے ملے. ہاں حدیث مبارکہ میں یوں تو آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی اور گناہ کی دعوت کے نتیجے میں اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کی سزا بھی، گناہ اس کو بھی پڑے گا جس نے دعوت دی. اور اگر کسی نے نیکی کی دعوت دی اور دوسرے نے نیکی کر لی تو اس کو بھی نیکی کرنے کا ثواب ملے گا جس نے دعوت دی. احادیث مبارکہ کی
فتنہ ضرور آتا ہے، لیکن اگر ایسا کہ گناہ ایک کر رہا، نہ دعوت دی نہ دوسرے کو اس کی طرف بلایا، گناہ ایک کر رہا اور اس کی سزا اس کو بھی نہیں دوسرے کو، ایسا نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، بے انصاف سے ہٹ کر فیصلے کرنے والے نہیں۔ فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ بات ہے جس کا میں ذکر کر چکا کہ یہودیوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، لہٰذا اگر تم یہودیت اختیار کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نصرانیوں نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اگر تم نصرانیت اختیار کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ دونوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ نے ان کی باتوں کو نہیں مانا کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیوں سے 1500 سال پہلے گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصرانیت سے 3500 سال پہلے گزر گئے، اور مشرکین کو آپ کے زمانے میں آپ کا براہ راست جو ہے واسطہ پڑ رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں طرح کے لوگوں سے ذرا باہر کو تعلق نہیں۔ لہذا آپ یہ کہیے ان لوگوں سے کہ ہم تو ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہیں گے، یکسوئی اختیار کریں گے، ایک طرف ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے شرک سے پاک تھے، اللہ رب العزت کی توحید پر قائم تھے، تو یہی دعوت دیتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی۔ تو ہم بھی کسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق جو زندگی گزاریں گے۔ وما كان من المشركين، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ مشرکین نے کہا کہ ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو تم شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کی، وہ تو شرک سے محفوظ تھے، لہذا جب انہوں نے شرک نہیں کیا ہم بھی شرک نہیں کر سکتے، ہم بھی شرک سے محفوظ ہیں۔ تو تینوں کے دعووں کی تردید ہوگی اس آیت کریمہ، اہل یہودیت کی تردید ہوگی، اہل نصرانیت کی تردید ہوگی، اہل مشرکین کی تردید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت